اس دور حاضر کی کچھ باتیں ہیں جو عوام کے لیے اصلاح ہے۔ امام اگر کہتے ہیں عوام الناس سے، اپنے جو ہے مقتدی سے، اپنے جو ہے مصلیان سے اگر کہتے ہیں کہ چلیے نماز فجر پڑھنے کے لیے، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ظہر اثر مغرب عشاء کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر ظہر اثر اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء اور فجر تو 3 وقت تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب امام صاحب اگر ایک آدمی سے کہتے ہیں نا، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب جو ہے میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ گیا ہے، اب امام صاحب سے جو ہے بچا کیسے جائے، امام صاحب سے ہم بچے کیسے؟ تو وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب امام صاحب کو اگر میں دیکھوں تو وہ راستہ الگ کر دوں، راستے سے ہٹ جاؤں، یہ سوچ کر کے جو ہے تو بھاگتا رہا، بے نمازی کی حالت میں مر گیا۔ بتائیے جو بے نمازی کی حالت میں مر جائے گا کیا لے گا؟ اگر کوئی امام اگر امامت کر رہے ہیں تو وہ شریعت کی باتیں کرتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور امام صاحب جو ہے کوئی غیر شریعت کی باتیں نہیں کرتا، جو شریعت میں ہے، جو قرآن میں ہے وہی باتیں بتاتا ہے، تاکہ عوام الناس میں یہ بات پتہ چلے کہ قبر میں گنہگاروں کی جو ہے حشر کیا ہوگا، آخرت میں گنہگار کا حشر کیا ہوگا، جہنم میں کیسے کس طرح کے جو ہے انگار ہے۔ اس طرح جو ہے امام جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، حشر کے بارے میں، میزان کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں، اور دیگر چیزوں کے بارے میں لوگ سناتے رہتے ہیں، لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ تو جب امام صاحب جب لوگوں کو چاہتا ہے کہ یہ نمازی بن جائے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوگ جو ہے امام سے دور بھاگتا جاتا ہے، اور امام چاہتا ہے کہ وہ نمازی بن جائے۔ یہ دنیا میں ایسے امام نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری مسجد میں نماز نہ ہو۔ ہر امام کی دل کی یہ خواہش ہے کہ میری مسجد میں جو ہے نمازی فل ہو جائے، پورے گاؤں کے لوگ جو ہے نماز پڑھیں۔ اور آج تو ایسا ہو چکا ہے، اگر امام صاحب اگر نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہی جب جیسے نماز ختم ہوتی ہے، لوگ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلخوری کرتا ہے، کوئی ریاکاری کرتا ہے، کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے غیبت کرتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طرف تو ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسری طرف مسجد سے باہر آ کر کے جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے غیبت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے باتیں کیا کرتے ہیں، چغلخوری کیا کرتے ہیں۔ اس سے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھیں، نماز پڑھیں اور چپ چاپ واپس نکل جائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی جو ہے چغلخوری نہ کریں، کسی کی جو ہے برائی نہ کریں۔ اگر ہم اسی طرح اگر برائی کرتے رہیں گے نہ کہ ہماری کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے، اسی طرح جو ہے ہم نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور تمام بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو اگر ہم سچے دل سے دل کو پاک و صاف کر کے، دل کے اندر جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، اس کو اگر ہم ہٹا کر کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہماری نماز قابل قبول ہوگی، اور ہم گناہ سے بھی بچیں گے، شریعت سے جو ہے ہم محبت کریں گے، اور قرآن سے ہم محبت کریں گے۔ جبکہ ہم اگر تہ دل سے صحیح طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے نا، تو الحمدللہ گناہ سے بچیں گے، اور شیطان سے تو بالکل ہم بچیں گے۔ تو پہلے جو ہے اپنے ایمان کا عقیدہ نظریہ جو ہے مضبوط کریں، اس لیے کہ جب تک ہم لوگوں کی جو ہے ایمان کی مضبوطی نہ ہو، تب تک ہم صحیح طریقے سے عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امام اگر آپ کے گاؤں میں ہے نا، تو امام سے محبت کیجیے۔ امام اگر کوئی کہتا ہے نا، اس کی بات کو مانیں۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ امام اگر ہے، غریب ہے، بیچارہ امام ہے، لاچار ہے، امام ہے، پیسوں کی وجہ سے کمزور ہے، تو اس کو ڈانٹے نا، ارے وہ تمہارے لیے بادشاہ ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، اگر تم انجینئر ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، اگر تم بادشاہ ہو، جب تم مسجد کے اندر جاتے ہو نا، تو وہی امام کے پیچھے تم کہتے ہو، پیچھے اس امام کے میرا کعبہ شریف کا طرف اللہ اکبر، امام کے پیچھے ہی رہتے ہو، جنازے میں دیکھو امام کے پیچھے ہی ہو۔ جب عبادت کی باری آتی ہے نا، تو امام کے پیچھے ہی پڑھنا پڑتا ہے۔
ثواب ہے، جبکہ امام صحیح ہے، جبکہ امام شریعت حقہ متحرہ کے موافق چلتا ہے، جبکہ امام کسی کی برائی اور چغل خوری نہیں کرتا ہے، جبکہ امام شریعت کی باتیں کرتا ہے، قسم خدا کی اس امام سے